دنیا دار العمل ہے تو دار الجزا ہے وہ آخرت. لیکن دنیا میں بعض اوقات ہم اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیکھتے ہیں، اچھا نتیجہ دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات برے اعمال کا برا نتیجہ دیکھتے ہیں. وہ جو برا نتیجہ ہوتا ہے بظاہر وہ نتیجہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. یا اچھے اعمال کا جو اچھا نتیجہ ہوتا ہے بظاہر وہ نتیجہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. اور امتحان کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، پرچے کے سوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جائیں، خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اللہ اکبر، لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی کیفیات بدلتی چلی جائیں، اس پر پھر پورے صرف انسان کے انفرادی زندگی کا نظام نہیں بگڑتا، اجتماعی زندگی کا نظام بھی بگڑتا ہے. اور صرف اجتماعی زندگی نہیں بگڑتی، پوری کائنات کا نظام بگڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ. اس لیے جب انسان برے اعمال کی طرف چل پڑتے ہیں اور رکتے ہی نہیں، یہ اجتماعی طور پر بات ہے، یہ کسی ایک کی انفرادی بات نہیں. اجتماعی طور پر جب معاشرہ کرپٹ ہو جائے، یوں کہہ لیجیے جدید زبان میں، جب اجتماعی طور پر معاشرہ کرپٹ ہو جائے، جب اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں اور معاشرہ عمومی طور پر نیکی کی تصویر بننے کی بجائے برائی کی تصویر نظر آنا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر کائنات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو. یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی. وَخَلَقْنَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَخَلَقْنَا لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. یہ بارشیں جو برستی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے برستی ہیں، یہ جو پہاڑ بنائے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، سمندر انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، ہر چیز انسانوں کے، دریا نالے سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کہ ہر وقت وہ پہاڑ جس کے بارے میں فرمایا ان تمید بکم، یہ میخیں گاڑی تھی زمین میں تاکہ اس کو ہلنے سے بچائے رکھے، وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتے. جنہوں نے زمین کو سنبھالنا تھا وہ خود ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع. اللہ اکبر. جو موسم بارشوں کا ہوتا ہے اس موسم میں بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اور جب بارشوں کا موسم نہیں ہوتا تو بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی. ہمارے جدید اصطلاح میں ہمارے محکمے والے کہتے ہیں یہ پری مانسون بارش ہے. پری مانسون یعنی اصل میں تو مانسون کا سیزن ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، کوئی مہینہ پہلے شروع ہوتا ہے. جس وقت بارشیں نہیں ہونی چاہیے تھی یہ اس وقت شروع ہو جاتی، پھر پرلونگ کر جاتا ہے، پھر اتنی بارش ہوتی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی. اللہ اکبر. اور وہ ندی نالے، وہ پہاڑ، وہ بارش، ہر چیز جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو نقصان دینے والی بنائی. پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ندی نالے اور دریا وہ اس قدر بہہ پڑتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. بارش اتنی برستی ہے کہ وہ فائدے کے لیے کی وجہ سے فائدے کی بجائے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن سے لے کر ہم نے یہی پڑھا، یہی سنا
کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پھر گیس جو پاکستان کے اندر نکلتی ہے، اتنی گیس پوری دنیا میں کہیں نہیں نکلتی، دنیا کے بڑے ذخائر میں سے پاکستان کے اندر گیس کا ذخیرہ ہے، دھڑا دھڑ گیس اسٹیشن لگنے لگے اور دھڑا دھڑ جو گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری گیس میں ہونے لگی۔ لیکن ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، گیس تو ختم ہو، یہ کہاں گئی گیس؟ وہ کہاں گیا آٹا، کہاں گئی گندم؟ ہر سال گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو زرعی ملک ہے جہاں پہ اتنی گندم پیدا ہوتی ہے تو وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے، کہاں گئی گندم؟ کہاں گئے قدرتی وسائل؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کے اوپر تبصرہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، یعنی ساری کائنات میں نظام بگڑ گیا، اور یہ بگڑا کس لیے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگڑا۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت ہو، چاہے وہ ہمارے عوام کے کرتوت ہو، اجتماعی طور پر یہ جو معاشرہ ہے یہ کرپٹ معاشرہ